جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان سے جناب حافظ حسین احمد، سابق سینیٹر بھی ہیں، قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور آج کل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی موقف سے اختلاف کر رہے ہیں اور کھل کر جو ہے وہ اس بیانیے کی بھی نفی کر رہے ہیں جو مولانا نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ حافظ صاحب، آج آپ نے خطاب بھی کیا جو شیرانی صاحب نے اجلاس بلایا اسلام آباد میں، اور اس اجلاس کے بعد اس میں کوئی دھڑے کی تو بات کوئی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے کہا آپ جے یو آئی فے میں شامل لوگوں کو قائل کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا حصہ بنے، تو یہ تو واضح ڈویژن نہیں ہو گئی پارٹی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ہی ہماری جماعت کی ہے اور رہے گی، اور میں سن 1973 میں جمعیت کا رکن بنا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی مولانا مفتی محمود صاحب تھے، اور انہوں نے اپنے قلم سے میری رکنیت سازی کی تھی۔ ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تقریباً 80-81 میں پارٹی کے رکن بنے ہیں، تو مولانا شیرانی بھی مجھ سے بھی موسٹ پہلے ممبر تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جماعت کو اس انداز میں چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور ہم ساتھ دیتے تھے اور دے رہے ہیں، لیکن بات یہاں بگڑی جب جنرل سیکرٹری کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوشش کی کہ ان کو امیر بنایا جائے، یعنی صدر بنایا جائے، تو اس وقت انٹرا پارٹی ہمارے الیکشن ہوئے تھے پشاور میں، جس میں بعض دوستوں نے مولانا محمد خان شیرانی کا نام صدارت کے لیے پیش کیا، جو ایک مروجہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی آئے پیش ہوگا، اور اس کے بعد باقاعدہ خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی۔ لیکن جو ہی مولانا شیرانی کا نام پیش ہوا تو مولانا صاحب بگڑ گئے، اور 3 دن تک اجلاس نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے بھی ہو شیرانی صاحب اپنا نام واپس لیں۔ تو شیرانی صاحب کا موقف یہ تھا کہ مجھے ساتھیوں نے جو پیش کیا آپ ان سے بات کریں، پھر ساتھیوں کو کہا گیا 3 دن کے بعد ان کا زبردستی ان کے نام جو ہے واپس لیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو مرکزی صدر منتخب کر دیا۔ ان کے بعد ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی، اور اجلاس میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ ایسا کریں کہ بار بار کے الیکشن کی بجائے مجھے زندگی بھر کے لیے امیر منتخب کرے، تو اس کی بھی کچھ مخالفت کی گئی۔ اس طریقے سے اداروں کے اندر جو ہمارے کچھ سینئر ارکان تھے وہ اس دستور سے ہٹ کر جب ترامیم ہوتی رہی اور کوشش کرتے رہے، آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ بعض نشستوں پر جو ہے موروثیت کے حوالے سے جب قابض ہونے لگے، اور جو سینئر ارکان تھے ان کو نکال کر اپنے بھائی بیٹے اور اسی طریقے سے اقربا پروری کی بات ہوتی رہی، تو اس کی مخالفت بھرپور انداز میں کی جاتی تھی اور کی جا رہی۔ اچھا، لیکن حافظ صاحب یہاں پہ جو ناقدین ہیں یہ سوال آپ لوگوں سے کر رہے ہیں کہ ابھی اتنا عرصہ آپ کیوں خاموش رہے؟ اب جبکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، تو عین اس موقع کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، آپ سامنے آتے ہیں، شیرانی صاحب سامنے آتے ہیں، تو وہ کچھ اور کچھ پی ڈی ایم کے اندر جو ان کا رول ہے، کیا اس سے بھی کوئی جماعت میں اختلاف ناراضگی تھی کہ وہ خاص طور پہ جس حد تک آگے چلے گئے تھے اور جس طرح کی انہوں نے سیاست کا راستہ اختیار کیا تھا؟ دیکھیے، 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ یہ 97 سے لے کر 2002 سے لے کر یہ باتیں جب ایس انہوں نے کروا دیا تھا، یہ باتیں ہوتی رہی ہے۔ ہم چونکہ پرانے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے کپڑے، گندے کپڑے گھر ہی دھوتے رہے تو بہتر ہے، اور ہم پارٹی کے اندر بات کرتے رہے ہیں، اور جس کی پاداش میں مقبول صاحب کو بھی پتہ ہے، یہاں پر رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں۔ 2007 سے لے کر تقریباً 12 سال تک مجھے انہوں نے عہدوں سے فارغ رکھا۔ میری جو اپنی نشست یہاں پر کامیاب ہوا تھا وہ بھی مجھ سے چھین لی، لیکن اس کے باوجود میں پارٹی کے ساتھ وابستہ رہا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ بات باہر رہے، اور یہی بات ہمارے دوستوں نے بات کی ان سے۔ لیبیا سے اگر کوئی رقوم آئے تھے، اگر باہر سے کوئی بات ہوتی تھی تو ہم نے ان سے احتساب بھی کیا، اور بعض جگہ پر بعض چیزیں مان بھی لی گئیں، اور اسی طریقے سے جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں جو جس انداز میں اقربا پروری کی گئی یا جن سے پیسے لیے گئے تھے وہ بندے ہم نے پکڑوا بھی دیے۔ ساری باتیں پارٹی کے اندر تھی، اور کبھی کبھی اس کی بھنک جو ہے نا اخبارات کے ذریعے دیگر حوالوں سے قوم کے سامنے بھی آتی رہی ہے، اس لیے ہم نے بات نہیں کی۔ لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ کیا جے یو آئی کے جو ورکر تھے ان کو نواز شریف صاحب کے کسی
کرپشن کے حوالے سے یا اس کو ریلیف دینے کے لیے آپ 13 دن بٹھاتے ہیں اور وہ لوگ خود نہیں آتے ہمیں بٹھا کر، اور اس کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھا کر لندن جا کر چھپ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آزادی مارچ کے بعد ہی نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ بنا کر جو انہوں نے جس طریقے سے این آر او لیا ہے اس کا چہرہ خود تمام آپ کی میڈیا جے یو آئی کی آزادی مارچ کی طرف باندھتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم سے مشورہ کیے بغیر 13 دن کے اس عظیم ہمارے آزادی مارچ کو جناب چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے گھر میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی یقین دہانی پر ختم کر کے اعلان نہیں کیا تھا کہ مارچ میں جو ہے نا وہ عمران کو گھر بھیجیں گے اور الیکشن کرا دیں گے. تو ہم نے ان سے یہ بات کی کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کے خلاف ہے اور دوسرے حصے سے جا کر آپ مراحت لیتے ہیں اور ان کے کہنے پر ہمارے لوگوں کے اس عظیم جدوجہد کو ختم کرتے ہیں تو اس کا جواب وہ نہیں دے سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی پی ڈی ایم کے جو ہے سربراہ اور اخلاص کے ساتھ ہی 11 جماعتوں نے ان کو سربراہ بنایا تھا تو پھر اسلام آباد میں اگر ان کی صدارت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ استعفے دیے جائیں گے نمبر 1، اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا نمبر 2، استعفا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم اس کا نہیں لے گی نمبر 3 اور اس کو گھر بھیجا جائے گا جنوری میں نمبر 4. اس کے بعد آج جو فیصلہ پیپلز پارٹی کر چکی ہے یا کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب ہم سینٹ میں حصہ لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفا نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائی الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم اسمبلی سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل سربراہ کون ہے. کیا ویٹو کا پاور جناب بلاول کو حاصل ہے؟ کیا ویٹو کا پاور مریم کو حاصل ہے؟ کیا جے یو آئی جو ہے صرف ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ورکر جو ہے اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آپ کسی اور کو ریلیف پہنچایا جائے؟ کیا ہمارے رہنما خود ہمارے اجلاسوں میں یہ نہیں کہتے رہے کہ جان ہم لگائیں گے مال کوئی اور لگائے گا؟ یہ ساری باتیں ہم نے پارٹی کے اندر کی ہیں، لیکن پارٹی کو ڈوبتے ہوئے تو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم والوں، مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ملک میں فیئر الیکشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو اگر حافظ حسین احمد اور ان کے ساتھی کچھ کھڑے ہیں کہ جے یو آئی کے اندر فیئر الیکشن ہونے چاہیے تو یہ کون سا جرم ہے؟ آپ بھی ووٹ کو عزت دو کی کمپین شروع کر رہے ہیں، تو حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جو موجودہ ایم پی اے، سینیٹرز یا اراکین قومی اسمبلی جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے آپ لوگوں نے کتنے رابطے ہیں اور وہ کتنے لوگ آپ سے رابطے میں آئے ہیں اس موو کے بعد؟ دوسرا ایک اہم بات اس میں ہوئی ہے کہ جو استعفے تھے انہوں نے آج باقاعدہ جو ہے کے پی کے وہ مولانا کو پیش کر دیے، وہ جو جمع پڑے ہوئے تھے تاکہ کہیں مسئلہ نہ بن جائے. تو کیا یہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں ہے کہ جو لوگ مولانا فضل الرحمان کی بات سے جو ان کے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے خود اسمبلی میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو پہلا اختلاف ہوا تھا 18 کے الیکشن کے بعد، جماعت نے باضابطہ طور پر، میں مقبول اولیاء صاحب میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ ریکارڈ چیک کریں اور تمام میڈیا سے پوچھیں، جماعت نے فیصلہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے نمبر 1، ان کا بیٹا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہیں لڑے گا. یہ آپ کو یاد ہے ہمارا فیصلہ. لیکن جو ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا نواز شریف صاحب کی طرف سے فون آتا ہے اور مولانا صاحب جماعتی فیصلے کو بائی پاس کر کے خود جا کر الیکشن لڑتے ہیں. ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ اگر یہ اسمبلی غلط ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حلف نہیں اٹھانا چاہیے تو اگر آپ صدر بن جاتے تھے تو اسمبلی جائز ہوتی تھی، اور اس وقت تک جو آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا جائز ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو پارٹی کے اندر ہم نے کیے تھے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو فیصلے جماعت نے جس انداز میں کیے تھے اس سے مولانا صاحب خود کاربن نہیں تھے، اور جب کاربن نہیں رہتے تھے اور جب ہم اس سے بات کرتے تھے تو اس کا یہ شاخسانہ نکلا. اب جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا جس کے پاداش میں مجھے پارٹی سے نکالا گیا، وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو فوج نکال دے، بغاوت کرے. جب کوئٹہ میں یہ بات ہوئی تھی، تمام ریکارڈڈ ہے، یہاں پر سارا پریس آیا ہوا تھا میرے گھر پہ، انہوں نے کہا یہ بیانیہ
جو نواز شریف نے اپنی تقریر میں کی ہے، یہ JUI اور PDM کا بیانیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ میں نے ترجمان کے حیثیت سے کہا کہ یہ بیانیہ میرا نہیں ہے، تو اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے بغیر ہی کسی پوچھے ہمیں انہوں نے فوری طور پر اس کو مجھے پارٹی سے نکال دیا۔ دیکھتے ہیں جی، اللہ کرے اس کے بعد ہاں جی آپ صاحب بات ختم کریں، پھر ہم بریک لینی ہے ہم نے۔ جی اس کے بعد میں نے کہا کہ شوکاز نوٹس دیے بغیر انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ اب ہمارا جو مطالبہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہونی چاہیے، اور ہم نے کہا کہ جو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے وہی ہونی چاہیے، اور اگر فیئر الیکشن کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں جو بھی ہیں، اور اگر ان کو وہ منتخب کرتے ہیں تو سر آنکھوں پر، لیکن جو فیصلے ہونے چاہیے اس میں موروثیت کے حوالے سے چلیں جی، موروثیت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر بند لگایا جائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم یہاں بریک لیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب۔ بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت کی سیاست۔